منسلک رہا اور بیٹا بھی اس وقت موجود ہے. تو ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے, یعنی کسی بندے کو یہاں رہنا نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ یہ ایک ساتھ آگے آتی ہے نہ ایک ساتھ پیچھے جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو موت ہے وہ اٹل ہے. لیکن ہم ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک کنٹریبیوشن دی ہے اس تحریک کے حوالے سے, تو اس لیے ہم ان کو یاد کریں. ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے, کیا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ایسا کام کریں یا ایسی کنٹینیوٹی رکھیں. تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے, لیکن ہمیں اپنا کنٹریبیوشن مثبت طریقے سے ڈالنا چاہیے تاکہ کل بھی ہمیں لوگ یاد کریں گے. تو مشتاق احمد وانی صاحب کے ساتھ وہ ہمارے آفس میں جب ہم نے گلشن دادن خان لیا تھا تو رات کو ہمارے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے, بیٹھتے تھے, بات چیت ہوتی تھی. اور بلیو کر لیجیے جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو دل نہیں چاہتا تھا انسان کو کہ محفل ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا اور ایک جو وے آف جو ایک یہ کنورسیشن ہے اس کا وہ اس میں بڑا الحمدللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا امتیاز دیا تھا. پھر ان کی تحریک کے حوالے سے میں بات کروں گا. آپ دیکھ لیجئے کس گھر سے ان کا تعلق ہے, بڑے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس عطا کرے, مطلب وہ بھی ایجوکیشنسٹ تھے. ایک ہی بیٹا تھا لیکن انہوں نے اپنا پھر مف کی ذکر آیا کیونکہ ہم چھوٹے تھے لیکن مف میں ہم بھی بالکل پولنگ ایجنٹ بھی تھے, کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی تھے پیر صاحب کے اس کانسٹیٹیوشن میں. اس لیے وہ جو اس میں علامہ اقبال پارک میں جو وہ اجتماع اس وقت ہوا, ان کو یاد ہوگا جو لوگ تھے, میں بھی اس وقت اس سٹیج کے اوپر تھا. تو اللہ تعالیٰ مشتاق وانی صاحب کو, اور اس کے پاس جرأت بہت زیادہ تھی, وہ ڈرتے کسی کو نہیں تھے. اس میں جو اپنی بات جو ہوتی تھی وہ کہتا تھا. کوئی بندہ آگے کون بھی ہوتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتا تھا اس کا قد یعنی قد کتنا ہے, وہ اپنی بات کرتا تھا. تو پھر ہم ڈاکٹر اعلیٰ صاحب کی کیا بات کریں گے. سراپا جو ہے اخلاص اور خلوص, سراپا جو ہے یعنی قربانیوں کا مجسمہ. کیونکہ ہمارا دفتر سینٹر پلیٹ میں تھا, مظفر آباد میں تھا, تو ہمیں بھی یہ سعادت تھی کہ ہم روز ان کے پاس جاتے تھے. بنا صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے. تو پھر یہ جس حوالے سے تحریک کے حوالے سے بات کرتے تھے, پھر وہ جو ہاسپٹل وہاں پہ تھا, جس طرح انہوں نے جو مریضان وہاں پہ تھے, کس طرح انہوں نے ہم کشمیریوں کو جو مہاجر تھے کس طرح انہوں نے ان کا علاج کیا. پھر ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے, میں بھی 2 منٹ میں اس کو سمیٹوں گا, اور بھی لوگ بات کرنا چاہے. الفتح کی تحریک ہو, پھر اس میں کنٹریبیوشن دیکھا جائے. پھر جب وہ یہاں آئے اور پھر ہم نے ان کا یہاں پہ بھی دیکھا وہ کس طرح تحریک کے ساتھ جڑے رہے. اور یہ جو ہمارا ایملیگیشن ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس, اس کی سینئر ترین یعنی ممبر بھی تھے. شیخ تجمل الاسلام صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. بلیو کرنے میں اپنی بات کہتا ہوں, وہ میں نے شیخ صاحب کو بھی کہا تھا, ہم نے مشتاق الاسلام کی وجہ سے شیخ صاحب کا نام بہت زیادہ سنا تھا اپنے ادھر درسگاہ میں. ہم بھی چھوٹے تھے, درسگاہ میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, لیکن یہ ان دنوں انڈر گراؤنڈ تھے. تو پھر ہمیں کہا جاتا تھا یہ فلاں دن کو آئیں گے, ہم بیٹھتے تھے لیکن یہ آ نہیں سکتا تھا کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے. پھر میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا, یعنی میرا ان کے ساتھ اتنا دلی تعلق ایک بنا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا, لیکن ملاقات میری وہاں مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر جب ہم یہاں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں, ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. پھر شیخ تجمل الاسلام مرحوم اگر اس کو کہیں گے یہ کشمیر کے لیے, کشمیر کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا تھے تو غلط نہیں ہوگا. تو اخلاص اور خلوص اور اپنے ذات کو کتنا انہوں نے پیچھے رکھا تھا. اور ایک چیز جو اس میں سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے, ہم جتنے بھی ساتھی ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں, ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرتے تھے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے, جتنے بھی صحابہ تھے اللہ تعالیٰ نے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی ان کا جو رویہ ہر ایک ساتھی کے ساتھ ایک جیسا ہوتا تھا اور ہمدردانہ ہوتا تھا. اور ہم بھی جب دیکھیں گے, ہمیں بھی جب یہاں پہ اتار چڑھاؤ آیا ہے تو ہمارے وہ ساتھ رہے. اور خاص کر یہ جو APSC میں جہاں پہ میں آج ممبر بھی ہوں اور اپنے چیئرمین مسرت عالم بٹ صاحب کا یہاں نمائندہ بھی ہوں, میں بھی اگر یہاں پہ آیا ہوں تو بہت سارے رکاوٹیں آئے, لیکن وہ رکاوٹ جو دور کی ہے وہ شیخ تجمل الاسلام صاحب نے بھی کی ہے, تحریری بھی کی اور زبانی بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب یہ جو مرحومین ہے
ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے, کیونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یعنی ایک چھوٹی سی بھی اگر ہم نیکی کرے وہ بھی لکھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کا اجر بھی ہے, اور چھوٹا سا بھی اگر بدی ہوگی وہ بھی لکھی جاتی ہے, اس کا بھی وہاں پہ جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. اور اللہ سے دعا گو ہے کہ یہ اور جو باقی جتنے بھی شہداء ہے ان کے طفیل ہماری یہ جو آزمائش ہے تحریک آزادی کشمیر کی, ہمیں استقامت دکھانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ثابت کے قدم رکھنا, ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.